السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ہستی کی داستان شروع کر رہے ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق کیا، جنہیں تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا اور جنہیں زمین پر اپنا پہلا خلیفہ مقرر کیا۔ یہ قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اکثر ہم ان کا ذکر مختصر سنتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جب اللہ نے مٹی کا پتلا بنایا تو وہ کتنے عرصے تک ایسے ہی پڑا رہا؟ جب روح پھونکی گئی تو پہلا احساس کیا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرشتوں کے دلوں میں انسان کے بارے میں کیا خدشات تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام باریکیوں پر بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے یہ کائنات موجود تھی۔ زمین، آسمان، چرند، پرند اور فرشتے اپنی اپنی تسبیح میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اب ایک ایسی مخلوق بنائی جائے جو صاحب عقل ہو، جس کے پاس اختیار ہو اور جو زمین پر اللہ کی بندگی کا حق ادا کرے۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے اس ارادے کا اظہار کیا اور فرمایا، بے شک میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا، اے اللہ، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین پر فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تیری حمد اور پاکیزگی بیان کرنے کے لیے موجود ہیں؟ ناظرین اکرام، یہاں ایک اہم بات یاد رکھنے کی ہے کہ فرشتوں کا یہ سوال اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ انسان کی فطرت کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ اللہ پاک نے وہ تاریخی جواب دیا جس نے کائنات کے تمام رازوں کو سمیٹ لیا۔ یقیناً میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے اللہ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کرنے کا حکم دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے زمین کے مختلف گوشوں سے مٹی لے کر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسانوں کی رنگت الگ ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید، کوئی کالا اور کوئی گندمی۔ کسی کا مزاج نرم ہے تو کسی کا سخت۔ اس مٹی کو پانی کے ساتھ گوندا گیا، یہاں تک کہ وہ لیسدار مٹی بن گئی، پھر اسے ایک انسانی شکل دی گئی۔ ناظرین اکرام، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ مٹی کا پتلا ایک طویل عرصے تک ایسے ہی پڑا رہا۔ قرآن مجید کی سورہ دہر میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت گزرا جب وہ کوئی ذکر کے قابل چیز نہ تھا۔ اس دوران ابلیس، جو کہ ایک جن تھا اور فرشتوں کی صف میں رہتا تھا، اس پتلے کے پاس سے گزرتا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوتا اور کبھی کبھی اسے ٹھوکر مار کر دیکھتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ وہ کہتا کہ یہ تو کھوکھلا ہے، میں اس پر غالب آ جاؤں گا۔ یہیں سے ابلیس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکنا شروع ہوئی تھی۔ جب وہ مٹی خشک ہو کر سلسال یعنی کہ کھنکھناتی مٹی بن گئی تو اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ روح جب سر کے حصے میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہوش آیا۔ جیسے ہی روح آنکھوں تک پہنچی تو انہوں نے جنت کے میووں کو دیکھنا شروع کیا۔ جب روح ناک تک پہنچی تو انہیں چھینک آئی اور ان کی زبان سے پہلا لفظ نکلا، الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ پاک نے جواب میں فرمایا، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا انسانیت کا پہلا مکالمہ اپنے رب کے ساتھ۔ ابھی روح پوری طرح جسم میں نہیں پہنچی تھی کہ آدم علیہ السلام نے جنت کے پھلوں کی طرف لپکنا چاہا، جس پر اللہ نے فرمایا کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سامنے انسان کی برتری ثابت کرنے کے لیے ایک خاص اہتمام فرمایا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام اور ان کی حقیقت کا علم عطا فرمایا۔ یہ وہ علم تھا جو اس سے پہلے کسی مخلوق یا یہاں تک کہ فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کے سامنے کچھ چیزیں پیش کیں اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے، جو کہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے والی معصوم مخلوق ہیں، انہوں نے نہایت عاجزی سے جواب دیا، اے اللہ پاک، ہے تیری ذات، ہم تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم، اب تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ
جب آدم علیہ السلام نے فر تمام چیزوں کے نام اور ان کی خصوصیات بیان کر دیں تو فرشتے حیران رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کے تمام چھپے ہوئے راز جانتا ہوں؟ ناظرین اکرام، اب وہ تاریخی لمحہ آیا جب اللہ نے انسان کی عظمت کا اعتراف پوری کائنات سے کروانا چاہا۔ اللہ نے حکم دیا، اے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو۔ ناظرین اکرام، یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ تعظیم اور اللہ کے حکم کی بجا آوری کا تھا۔ حکم ملتے ہی کائنات کے تمام فرشتے، جن میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے شامل تھے، سب کے سب سجدے میں گر گئے، لیکن ایک ہستی ایسی تھی جو اپنی جگہ کھڑی رہی، وہ تھا ابلیس۔ ابلیس جو برسوں کی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی صفوں میں جگہ پا چکا تھا، اس کے دل میں چھپا ہوا تکبر اب ظاہر ہو چکا تھا۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ ناظرین اکرام، یہی وہ میں تھی جس نے اسے اسرائیل سے شیطان مردود بنا دیا۔ اس نے اللہ کی حکمت پر اپنے عقل کو ترجیح دی اور قیامت تک کے لیے لعنت کو حقدار ٹھہرا۔ جب ابلیس کو اس کی نافرمانی اور تکبر کی وجہ سے دربار الہی سے نکالا جانے لگا تو اس نے توبہ کرنے کے بجائے ایک عجیب مطالبہ کیا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی اس نے قیامت تک کی زندگی مانگ لی۔ اللہ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی اور اسے مہلت دے دی۔ تب ابلیس نے اپنی دشمنی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، اب جب کہ تو نے مجھے بھٹکا دیا ہے تو میں بھی تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں بیٹھوں گا۔ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر، جو بھی تیری پیروی کرے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو۔ ناظرین اکرام، ابلیس کے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ جنت میں قیام کریں، جنت جو اللہ کی نعمتوں کا مرکز ہے، جہاں نہ کوئی غم ہے، نہ تھکن اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں کی نہروں، پھلوں اور پرندوں کے درمیان رہتے تھے، لیکن اتنی بڑی نعمتوں کے باوجود اپنے اندر ایک خلا کو محسوس کرتے تھے۔ وہ جنت کی وسعتوں میں اکیلے تھے اور ایک ایسے ساتھی کی خواہش مند تھے جو ان کی جن سے ہو، جو ان کی بات سمجھ سکے اور جس کے ساتھ وہ سکون حاصل کر سکیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے سرہانے ایک نہایت خوبصورت ہستی کو بیٹھا دیکھا۔ یہ بی بی حوا علیہ السلام تھیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے تخلیق فرمایا۔ اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان چاہے جنت میں ہی کیوں نہ ہو، اسے محبت اور رفاقت کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، یہاں جہاں سے چاہو، جو چاہو جی بھر کر کھاؤ، پیو اور سیر کرو۔ ناظرین اکرام، یہ ایک مکمل آزادی تھی، لیکن اس آزادی کے ساتھ ایک چھوٹی سی مگر بہت اہم پابندی بھی لگائی گئی۔ اللہ نے جنت کے ایک مخصوص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے کہ اللہ نے انسان کو بے شمار حلال چیزیں عطا کیں اور صرف ایک چیز سے روکا، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کیا انسان اپنے رب کے حکم کی خاطر اپنی خواہش پر قابو پا سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام طویل عرصے تک جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے اور اس درخت سے دور رہے، لیکن شیطان جو ان کا کھلا دشمن بن چکا تھا، وہ اپنی شکست کو بھولا نہیں تھا۔ ناظرین اکرام، ابلیس جانتا تھا کہ وہ براہ راست حضرت آدم علیہ السلام کو گناہ پر مجبور نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے وسوسے کا رستہ اختیار کیا۔ وہ خیر خواہ بن کر ان کے پاس آیا۔ اس نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا، کیا میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے دے اور ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو؟
ناظرین، ابلیس نے جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ وہ بار بار ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا رہا کہ اس پھل کو کھانے میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ ناظرین اکرام، اور ہمیشہ زندہ رہنے کی کریوسٹی انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، اور ابلیس نے اسی کمزوری پر حملہ کیا۔ وہ مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہا یہاں تک کہ انسانی تاریخ کا وہ موڑ آیا جہاں ایک لغزش نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ناظرین، ابلیس اپنے مکروہ فریب میں کامیاب ہونے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا تھا۔ آخر کار انسانی فطرت کی معصومیت اور ابلیس کی جھوٹی قسموں کے زیر اثر وہ وقت آ گیا جس کا ڈر تھا۔ ناظرین اکرام، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل چکھ لیا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ ناظرین، جیسے ہی انہوں نے اس پھل کو چکھا، ان کے جنتی لباس ان کے جسموں سے اترنے لگے اور انہیں اپنی برہنگی کا احساس ہوا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں انسان کو اپنی لغزش کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ فوراً جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکار کر فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ناظرین اکرام، اس پکار میں غصہ نہیں بلکہ ایک تنبیہ تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ناظرین، یہاں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان ایک بہت بڑا فرق واضح ہوتا ہے۔ جب ابلیس سے غلطی ہوئی تو اس نے تکبر کیا اور ضد پر اڑ گیا، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو وہ شرمندگی سے پانی پانی ہو گئے اور اپنے رب کے حضور جھک گئے۔ وہ روئے، گڑ گڑائے اور معافی مانگنے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام برسوں روتے رہے کہ انہوں نے اپنے رب کا حکم کیوں نہ مانا۔ آخر کار اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور انہیں توبہ کے کلمات سکھائے۔ انہوں نے وہ دعا مانگی جو رہتی دنیا تک گناہگاروں کے لیے امید کا سہارا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ جو کہ غفور الرحیم ہے، اس نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن کائنات کے نظام اور امتحان کے لیے یہ ضروری تھا کہ اب انسان کو زمین پر بھیجا جائے تاکہ وہ وہاں اپنی بندگی کا ثبوت دے سکے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا مقرر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ جنت کی ابدی زندگی سے نکل کر زمین کی آزمائشوں میں داخل ہونے کا مرحلہ تھا۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے جزیرے سراندیپ میں اتارا گیا اور بی بی حوا علیہ السلام کو جدہ کے مقام پر۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے میلوں دور تھے۔ جنت کا وہ پرسکون ماحول اب ختم ہو چکا تھا۔ اب انہیں بھوک کا بھی سامنا تھا، پیاس بھی لگتی تھی اور موسموں کی سختی بھی برداشت کرنی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی تنہائی اور جنت سے دوری پر اس قدر روئے کہ ان کے آنسوؤں سے زمین پر ہریالی اگنے لگی۔ وہ مسلسل اللہ کو پکارتے رہے اور بی بی حوا علیہ السلام کی تلاش میں بے چین رہے۔ ناظرین، برسوں کی جدائی اور آنسوؤں کے بعد آخر کار اللہ کا رحم جوش میں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی ملاقات میدان عرفات میں جبل رحمت کے مقام پر ہوئی۔ وہ لمحہ کتنا رقت آمیز ہوگا جب زمین پر پہلے مرد اور پہلی عورت نے ایک دوسرے کو دوبارہ دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر رہنے کے طریقے سکھائے۔ انہیں جنت کے لباس کی جگہ اب جانوروں کی کھال اور روئی سے لباس بنانا سکھایا گیا۔ زمین کی سخت مٹی کو چیر کر ہل چلانا، اناج اگانا سکھایا گیا۔ یہیں سے انسانی محنت اور تمدن کا آغاز ہوا۔ اللہ کے حکم سے ان کے ہاں اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور اللہ کے قانون کے مطابق ایک وقت کے لڑکے کا نکاح دوسرے وقت کی لڑکی سے کیا جاتا تاکہ نسل انسانی آگے بڑھ سکے۔ ناظرین، جیسے جیسے آبادی بڑھی، انسان کا پہلا بڑا امتحان شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان ایک تنازع کھڑا ہوا۔ قابیل ضدی اور انا پرست تھا، جبکہ حابیل اللہ کے فرما بردار بندہ تھا۔
جب نکاح کا مسئلہ آیا تو اللہ نے دونوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی اپنی قربانی پیش کر کے جس کی قربانی قبول ہوگی فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا۔ حابیل نے اپنے ریوڑ کا سب سے بہترین اور صحت مند مینڈا پیش کیا، جبکہ قابیل جو کھیتی باڑی کرتا تھا اپنی فصل کا کچھ ناقص اور گرا ہوا گلا پیش کیا۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو قبولیت کی علامت کے طور پر اٹھا لیا، جبکہ قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی۔ قابیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے بڑے تحمل سے جواب دیا، اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آخرکار شیطان نے قابیل کو اکسا دیا اور اس نے اپنے سگے بھائی کا خون بہا دیا۔ یہ زمین پر پہلا ناحق قتل تھا جس نے پوری کائنات کو لرزا کر رکھ دیا۔ ناظرین اکرام، قابیل اپنے بھائی کی لاش اٹھائے پریشان گھوم رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لاش کا کیا کرے۔ تب اللہ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کھود کر ایک دوسرے مردہ کوے کو دفنایا۔ قابیل یہ دیکھ کر چیخ اٹھا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابیل کی قتل کی خبر ملی تو انہیں شدید دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت اور اپنی اولاد کی تربیت میں گزاری۔ ناظرین اکرام، وفات سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں اللہ کے احکامات سکھائے۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 960 سال تھی۔ جب ملک الموت تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے بڑی اطمینان سے اپنی جان اللہ کے سپرد کی۔ فرشتوں نے جنت سے لایا ہوا کفن اور خوشبو استعمال کی اور آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ناظرین اکرام، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ یہ کہانی ہمیں حسد کے انجام سے ڈراتی ہے اور اللہ کی رحمت پر یقین دلاتی ہے۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ کو قصص المرسلین کی یہ پہلی پیشکش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح تمام انبیاء کے واقعات تفصیل سے بیان کریں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔